السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مہینہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بہترین نیکیوں کے دروازے کھولے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہماری گردن جہنم سے چھڑا دے اور ہماری نیکیوں کو قبول کرے۔ یہ کہ نیکیاں ہماری قبول بھی ہوں، یہ بھی بہت بڑی دعا مانگنے کی ہے کہ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ عملا متقبلا، اللہ وہ عمل جو تو قبول بھی کرے۔ ایسا عمل ہم کو نہیں چاہیے کہ ہم بزی رہیں، بہت زیادہ کام کریں لیکن قبولیت والا نہ ہو، نیت میں کوئی خرابی ہو جائے یا وہ سنت سے ثابت نہ ہو، ایسی کوئی کام ہم نے کرنا نہیں۔ ہم نے بالکل اس چیز پر فوکس رہنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند ہے، چیز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتائی ہوئی ہے اور جو ہم نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ مہینہ بہترین برکتوں والا مہینہ ہو اور ہماری ساری مشکلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو نکال لے اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ کرے۔ میری پیاری بہنوں، ایک بات یہ سوچنے کی ہے کہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ہی ہم نے اپنے دلوں اور دماغوں کو ایک چیز پہ ٹھکا لینا ہے، ایک چیز پہ جما لینا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ہم فوکسڈ رہیں۔ یہ چیز بہت ضروری ہے میری پیاری بہنوں۔ اپنی ایک باسکٹ بنا لیں جس میں آپ کی دعاؤں کی کتاب، آپ کا وہ قرآن جس سے آپ تلاوت کرتی ہیں، اگر آپ نے ترجمے والا قرآن رکھنا ہے تو وہ رکھیے، اگر آپ کے پاس وائٹ پارے ہیں جو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اور رننگ ٹرانسلیشن والے ہیں، وہ ان سے تلاوت کرنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ کا دل چاہے کہ یہ بڑا پیارا لفظ ہے، یہ میں دیکھوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، میں بڑی دفعہ اس سے گزری ہوں، یہ مطلب نہیں مجھے پتا، تو آپ ایک دم ترجمے کی طرف نظر کریں اور آپ کو وہ بات سمجھ آ جائے۔ کیونکہ آپ دورے قرآن بھی سن رہی ہیں، تو آپ دورے قرآن سنتے سنتے اکثر و بیشتر ایسے ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اس ورڈ کا مطلب بھی آئے، مجھے اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی۔ ترجمے والا قرآن، سادہ قرآن، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن والا قرآن، جو بھی آپ پڑھنا چاہتی ہیں وہ آپ رکھیے، اپنی دعاؤں کی کتاب رکھیے، اپنے اذکار کے کارڈ رکھیے، اپنی تسبیح رکھیے، ساری چیزیں ایک باسکٹ میں رکھ لیں اور وہ پورٹیبل سی ہو۔ اگر آپ بچوں کے ساتھ جماعت کر رہی ہیں تو آپ اٹھا کے اپنی باسکٹ ادھر لے جائیں تاکہ آپ نے اگر ادھر بیٹھ کے اذکار کرنے ہیں تو آپ کی باسکٹ آپ کے ساتھ ہو اور آپ اس سے ساری چیزیں آپ کی ہینڈی ہوں۔ یہ نہ ہو کہ ایک کتاب اوپر پڑی ہے، قرآن نیچے پڑا ہے، تسبیح ادھر پڑی ہے اور آپ آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہیں کہ کہاں میں اپنی چیز رکھ گئی ہوں۔ اینک جو لوگ لگاتے ہیں وہ اینک اپنی رکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے فوکسڈ ہو جائیں، یہ دیکھ لیں۔ دوسرا میری پیاری بہنوں، ایک بات یہ سوچنے کی ہے، کچھ پریکٹیکل چیزیں ہیں نا جو آپ بڑے لیکچرز میں تو ہم ماشاءاللہ سارے اسکالرز ہم کو بتا رہے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم مطلب جلدی کر سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے، اگر آپ غور کریں پورے قرآن میں تو انبیاء کی کیا خصوصیت تھی، تو آپ کو پتہ ہوئے گا کہ وہ فوکسڈ تھے۔ جب وہ کام کرتے تھے تو وہ پورے طریقے سے اس کام کے اندر ڈوب کے کام کرتے تھے اور ان کو پتہ ہوتا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر وہ اس چیز سے نہیں ہلتے تھے، چاہے لوگ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، چاہے معاشرہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہو، کوئی مذاق اڑا رہا ہو، کوئی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ آپ اکثر و بیشتر دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، یہود پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے اور ٹھٹا کرتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوکس تھے، جو باتیں انہوں نے بتانی تھی، جو تعلیم انہوں نے دینی تھی وہ انہوں نے دی، اور اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا جو لوگ ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ کیونکہ اس سے وقت ضائع ہوتا۔ اب ہم نے اس چیز سے کیا سبق لینا ہے کہ میں نے یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس میں میں نے فوکسڈ ہونا ہے، اس میں میں نے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا، لوگوں کے بیہیویئر سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ میں پورے مہینے کسی کی باتوں پہ کڑتی رہوں اور میرا مہینہ گزر جائے، اور یہ بھی نہ ہو کہ میں سوچوں کہ میں تو اس اسکالر کا سن رہی ہوں، اچھا وہ اسکالر بھی بول رہا ہے، چلو اس کو کلک کر کے اس کو آن کر دیا، اچھا آیا وہ تیسرا بھی بول رہا ہے، اس کو بھی کر دیا۔ ایک سوچ لیں کہ کس کا دورہ قرآن اٹینڈ کرنا ہے،
اس پہ ٹھک جائیں، اس کے اوپر جم جائیں، ان کو سننا شروع کر دیں اور صرف انہی کو سنیں، تاکہ آپ کو ایک بات دماغ میں سمجھ آ جائے. کیوں؟ کیونکہ باقی جو بول رہے ہیں وہ ان کا ریکارڈڈ ہو رہا ہے اور وہ آپ کو دوبارہ سے بھی مل جائے گا. سال کے باقی مہینوں میں ان کو سن لیں، ایک مہینے میں ایک اسکالر کو سنیں. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ استاذہ نگہت ہاشمی بھی کرا رہی ہیں، استاذہ فرحت ہاشمی بھی کرا رہی ہیں، استاذہ عفت مقبول بھی کرا رہی ہیں. اب دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ڈوئنگ ایٹ دا سیم ٹائم. سو اس سے پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب گروپس میں ڈفرینٹ انوائٹ آتی ہے نا کہ اس گروپ کو جوائن کر لیں، اس کو ہمارا دل چاہتا ہے ہم ساری دنیا کو جوائن کر لیں، سب جگہ پہ ٹکا ٹک. اور پھر جب ادھر ایک کو سن رہے ہوتے تو کہتے ہیں ہائی کہیں وہ دوسرا اس سے بھی اچھی بات نہ کر رہا ہو، اور ان کا بھی اتنی زیادہ آڈیوز اکٹھی کر لی، ان کی بھی اتنی زیادہ آڈیوز اکٹھی کر لی اور سنا کسی کو بھی نہیں. پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، کیونکہ اس طرح آپ کا دل بے چین رہے گا. اگر آپ نے 10 جگہ پہ ہاتھ ڈالا تو آپ بہت زیادہ بے چین رہیں گے. ایک اسکالر کو چن لیں، میں نے یہ پورا کا پورا سننا ہے ایک ہی بندے سے، اور میں ایک دو تین جگہوں پہ نہیں جاؤں گی، کیونکہ وہ 2-3 جگہ میرے لیے اویلیبل ہوں گی انشاءاللہ باذن اللہ. I'll do that later on. کیونکہ جس طرح ایک رمضان کے مہینے میں ایک اسکالر کا پورا دورہ قرآن سن سکتی ہوں، اسی طرح کسی اور مہینے میں دوسرے اسکالر کا سن سکتی ہوں. سو اس میں تو کوئی مشکل نہیں. دوسرا یہ اپنے گھر میں یہ شوق پیدا کرنا کہ رمضان آ رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے. یہ ایکسائٹمنٹ پیدا کرنی، یہ پوچھنا کس وقت ہم قرآن پڑھیں گے، کتنے سپارے ایک دن میں ختم کر سکتے ہیں، تراویح کون پڑھائے گا، کیسے پڑھائیں گے، کس وقت شروع کریں گے، کس وقت ختم کریں گے، کس وقت سوئیں گے، کس وقت جاگیں گے. یہ ساری چیزیں یہ ایکسائٹمنٹ کریٹ کرتی ہیں جو بہت ضروری ہے. اور لوگوں کو یہ احساس دلا دینا کہ رمضان از اے ویری ویری اسپیشل، اپنے بچوں کو بھی کہ یہ بہت اسپیشل ٹائم ہے، اس میں ہم ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے. یہ میری پیاری بہنوں، اب ذرا سا دماغ میں ایک امیجن کریں کہ آپ نے بہت سارے، آپ کو کہا گیا گاربیج کے تھیلے لے آؤ، اور ان کو گاربیج کو پھینک کے اس سے بھی بڑے تھیلے سونے کے، ہیرے جواہرات کے بھر کے لے جاؤ. اور لیکن آپ کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے. جیسے آپ اس کے اوپر نا کسی اس کے اوپر کھڑے ہوئے دکان کے اندر آپ کو انٹر کیا جا رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے بس اس میں سے آپ نے گزرنا ہے اور دوسرے دروازے سے نکلنا ہے، اور آپ کی چوائس ہے کہ آپ کتنی جلدی سے کتنی ساری چیزیں اپنے تھیلوں میں بھر سکتے ہو، اور سارے سونے اور ہیرے جواہرات ہیں. اب کوئی بندہ اندر جا کے سوچ رہے کہ ہائے ابھی تھوڑا سا لیٹ جاتی ہوں، تھوڑا سا سو جاتی ہوں، تھوڑا سا آرام کر لوں اور یہ کر لوں اور وہ کر لوں، اور باتیں اور ٹیلی فون، اتنی دیر میں دوسرا دروازہ آ جائے اور نکلنے کا وقت آ جائے. کتنا دکھ ہو انسان، کتنا کہے اوئے تمہارا دماغ خراب ہے، بعد میں کر لیتے نا باتیں، ٹیلی فون بعد میں کر لیتے، پہلے دیکھتے تو صحیح. لوگوں نے تو اتنے ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیے، سارے اپنے گاربیج کے تھیلے پھینک کے سب کے سب سونے سے بھر لیے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے باتوں میں وقت گزار دیا، تم نے سونے میں وقت گزار دیا، اور باہر نکل آئے ہو خالی ہاتھ. اور یہ دیکھو کہ لوگ کتنے امیر ہو کے نکلے اور تم اتنے غریب کے غریب، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے. تو یہی حال ہمارا ہے کہ یہ ایسا زبردست قسم کا زون آنے لگا ہے ہماری زندگی میں، جس میں ہم اپنی ساری گناہوں کے بوجھ گاربیج کے تھیلے اٹھا کے پھینکیں اور سونے اور ہیرے جواہرات اکٹھے کر لیں آخرت کے لیے، دنیا کے لیے. نیکیاں میری پیاری بہنوں دنیا کے لیے بھی کام آتی ہیں. اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں، اپنے سلیپ کا ٹائمنگ، سلیپنگ آورز دیکھ لیں کہ کتنی دیر سوئیں گے، کتنی کم سے کم سو سکتے ہیں. اب یقین کریں کہ کم سے کم سو کر بھی انسان بہت زیادہ انرجیٹک ہوتا ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، جن کو سونے کا مسئلہ ہے وہ اللہ سے مدد مانگیں اور کوشش کریں، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم لیٹس سے قرآن آپ نے ایک پارہ پڑھتے ہیں، آپ کو اگر آپ کم سوتی ہیں تو آپ 2 پڑھ سکتی ہیں، جتنی زیادہ تلاوت کر سکتی ہیں. اپنے دورے قرآن کا ٹائم مقرر کریں.
اپنے ذکر اذکار کا ٹائم مقرر کریں. یہ جو میں نے آپ کو یہ بتائی تھی نا کہ یہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم عدد ما خلق، میں اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ کہتا ہوں جتنا تو نے چیزیں پیدا کی ہیں. یہ تسبیح پڑھیں، استغفار کی تسبیح پڑھیں، درود شریف کی تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی تسبیح پڑھیں. کم از کم یہ 4-5 تسبیحات رکھ لیں کہ میرا دن نہیں گزرے گا جب تک میں یہ پورا نہ کر لوں گی. میرا قرآن، میری تسبیحات کہ یہ جو میں نے 4 گول مقرر کیے ہیں، میں اس کے بغیر دن نہیں ختم ہونے دوں گی. میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جو چیزیں آپ نے سوچ لی ہیں وہ آپ کریں، اور پھر باقی کے جو دعائیں نہیں آتی، لیٹ سے یہ روزہ افطار کرنے کی دعا نہیں آتی، وہ لکھ کے ٹیبل پر رکھ دیں. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. اور سب سے کہیں پڑھو میرے پیچھے، میں پڑھتی ہوں آپ بھی پڑھو، اور ان کو سکھا دیں. روزہ سحری میں 5 منٹ اذان کو رہتے ہیں، اذان 5 منٹ کے بعد انہیں 5 منٹ سے پہلے بند کرنے کا اعلان کر دیں. اس وقت سب روزہ بند ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ بہت آگے چلا جاتا ہے ٹائم، لوگ کھاتے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، وہ فجر پھوٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت آپ نہیں کھا سکتے. تو ٹرائی کریں کہ آپ دیکھ لیں کہ اذان کا کیا ٹائم ہے، اور اس سے 5 منٹ پہلے سب کو بتا دیں کہ یہ ٹائم ہے جس پہ ہم نے روزہ بند کرنا ہے، روزہ ختم، تاکہ اتنی دیر تک وہ برش کر کے وضو کر کے تیار ہو جائیں، اذان ہو تو نماز کے لیے ریڈی ہو. اور روزہ افطاری کے لیے یہ سب لوگوں نے آپ کو بتایا نا، اس کو اپنا کچن کا وہ ٹائم نہ سمجھیں کہ سارا وقت کچن میں رہنا ہے. یقین کریں کہ اگر آپ 1 گھنٹے پہلے بھی نا، بہت زیادہ لوگ بھی ہیں نا گھر میں، 1 گھنٹے پہلے بھی اگر آپ کھڑی ہوتی ہیں تو آپ کے سارے پکوڑے سموسے بن جائیں گے. لیکن اگر آپ 2 گھنٹے بھی کھڑی ہوتی ہیں، وہی کام ہوں گے 2 گھنٹے میں، جو آپ نے اچھی مینجمنٹ کے ساتھ 1 گھنٹے میں کر لینے، اور تازہ تازہ سب کو دے دیں. اور کیا کہ اپنے روزہ کھلنے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ رکھیں کہ میں نے یہ دعائیں کرنی ہیں. ساری چیزیں ٹیبل پر لگا دیں، لوگوں کو ڈیلیگیٹ کر دیں کام، اور خود بیٹھ جائیں دعائیں کرنے کے لیے. ساروں کو بتا دیں دعا کا ٹائم ہے، دعا قبولیت کا وقت ہے، چلو دعا کریں. سو میری پیاری بہنوں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے. یہ تو اور بھی زیادہ خوبصورت بات ہو گئی ہے کہ اس وقت سب لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے بیٹھ کے سن سکتے ہیں، میاں بیوی بیٹھ کے اکٹھے دورے قرآن سن سکتے ہیں، بچے سن سکتے ہیں. جو کچھ آپ ان کے کانوں میں پہنچا سکتی ہیں نا، آپ پہنچانے کی کوشش کریں، پیار سے، محبت سے، تھوڑی ڈانٹ، تھوڑی ڈپٹ، کچھ کوئی طریقہ چلتا ہے نا جو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ آپ کے بچوں کے ساتھ وہ چل سکتا ہے، وہ کریں، اور ان کو پڑھوائیں، اور ان کو یہ احساس دلائیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ کام ہے. جب تک ماں یہ چیز نہیں اختیار کرتی، بچوں میں وہ چیز نہیں آتی. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ بتائیں، آپ نا چوری روزہ رکھ لو. آپ پتہ نہیں، ہر بندہ ڈیفرنٹ کہتا ہے نا، آپ چڑیا والا روزہ رکھ لو. جو بہت چھوٹے بچے ہیں، 12 بجے 1 بجے ظہر کی نماز تک، ماشاءاللہ کھلوائیں ان کا روزہ اس وقت، اور کہیں ماشاءاللہ آپ نے اتنا رکھ لیا، دیٹ مینس کہ یو کین کیپ اٹ مور دین دیٹ. پھر عصر تک رکھوائیں، شاباش، ٹافی دیں، شاباشیاں دیں، چوڑیاں دیں، پیار کریں، جو مرضی آپ نے تحفے تحائف دینے. پھر ان کو مغرب تک لے کر جائیں. اب یقین کریں کہ بچے تو ویسے بھی کچھ نہیں کھاتے، آپ ان کے لیے بے ہوش نہ ہوتی جائیں کہ او یہ تو بچے ہمارے بیمار ہو جائیں گے، ان کو کچھ ہو جائے گا. بھوکے رہنے سے کبھی بھی کوئی نہیں بیمار ہوتا، زیادہ کھانے سے بیمار ہوتا ہے. یہ جو بچوں کو ہم نے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد سنیکس کی عادت ڈال دی ہے نا، اس کی وجہ سے زیادہ بچے خراب ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو عادت ڈالیں، اور ان کو بتائیں کہ روزہ کتنے مزے کی چیز ہے. کیوں ایسا تھا کہ ہماری جنریشن، ہم تو روتے پیٹتے تھے، ہماری امی ابو کہتے تھے نہیں روزہ رکھنا، تو ہم کہتے تھے نہیں رکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اس کا شوق دیکھا تھا کہ ان کو بہت شوق ہے. تو ہم اپنے بچوں کو کیوں وہ شوق نہیں دلا رہے؟ اتنے بڑے بچے ہوتے ہیں تو مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں نہیں یہ نہیں رکھ سکتا، یا یہ نہیں رکھ سکتی، یہ تو اس کو تو یہ ہو جاتا، وہ ہو جاتا ہے. کر کے تو دیکھیں. اب یہ تو فرض چیز ہے، آپ نے ان کے دلوں میں شوق نہ ڈالا، ان کو زبردستی نہ کی، ان سے رکھوایا نہ ہو. بالغ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر رکھتے نہیں ہیں، خدا نہ خواستہ. پھر کس کے اوپر یہ ذمہ داری آئے گی کہ ان کی تربیت نہیں کی؟ ماں باپ کی تو بڑی خدا نخواستہ شامت آ جائے گی اس بارے میں.
تو یہ یہاں اس دور کا فتنہ ہے کہ بچے روزے نہیں رکھ رہے، ورنہ بچوں کو تو روزے رکھنے بڑے محبوب ہوتے ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو شوق دلائیں اور ان کو انکریج کریں اور ان کو حوصلہ دلائیں. یہ نہیں کہ ان کا چہرہ دیکھیں آج تو تم بڑی پیلے لگ رہے ہو، چلو روزہ توڑ دو، کھول لو. نہیں، کہیں یو آر اوکے، ماشاء اللہ، یو کین ڈو اٹ، یو کین ڈو اٹ. اٹس اونلی فیو منٹس. چھوٹے بچے ہوں ان کو تھوڑی دیر کے لیے سلا دیں اور ان سے کہ بس روزہ کھلنے لگا ہے. بہت زیادہ اگر دیکھتے ہیں کہ طبیعت خراب ہو رہی ہے یا کچھ ہو تو پھر تو ظاہرہ ایک ماں کو سمجھ آتی ہے، لیکن مائیں ویسے ہی جو ہے نا ایکسٹرا وہ ان کو پیمپر کر رہی ہوتی ہیں. الحمدللہ روزہ رکھوائیں تو وہ رکھ لیں اور وہ شوق بھی کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم رمضان کے بارے میں ایکسائٹڈ ہوں، خوش ہوں، پلاننگ کریں، فوکسڈ ہوں اور اپنی ٹائم ٹیبل کو ابھی سے رکھ لیں. ٹائم ٹیبل کو اتنا مشکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ نمازوں کو بھی لکھ رہے ہیں. نمازیں تو ہم پڑھتے ہی ہیں، وہ ٹائم ٹیبل میں ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو ایکسٹرا چیزیں ہم نے کرنی ہیں وہ دیکھیں. کیا میں ایکسٹرا نوافل پڑھ سکتی ہوں؟ کیا میں ایکسٹرا دعائیں کر سکتی ہوں؟ کیا میں ایکسٹرا تسبیحات کر سکتی ہوں؟ وہ دیکھیں نا، ان کو مینشن کریں. 4-5 چیزیں ٹک 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 لکھ دیں کہ یہ میں کرنی. یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے، یہ ایک پریکٹیکل وے آف پلاننگ امانت ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری یہ کتابیں ہیں، یہ میری تسبیحات ہیں. اگر میں نے ایک دفعہ یہ تسبیح پڑھ لی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ، اگر مجھے باقی وقت مل رہا ہے جس میں میں نے باتیں نہیں کرنی، زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں اپنی زبان کو اسی ذکر سے تر رکھوں گی. میں کچن میں یہ ذکر کروں گی، میں کام کرتے ہوئے یہ ذکر کروں گی، میں افطاری کے وقت یہ ذکر کروں گی، میں سحری کے وقت یہ ذکر کروں گی. ہماری ایک بہن نے یہی کہا تھا نا، انہوں نے کہا تھا میں نے کچن میں یہ والا ذکر کے وہ پوسٹ اٹ لگا دی ہے، اسٹکی نوٹ، اور میں نے اپنے بیڈ روم میں یہ اسٹکی نوٹ لگا دی. اچھا آئیڈیا ہے، الحمدللہ. کم از کم رمضان میں ہم اپنی زبان کو باقی باتوں کی بجائے ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ذکر سے تر کریں. ہر وقت کرتے رہیں، جب بھول جائے توبہ استغفار، اللہ تعالیٰ معاف کرنا. میں نے انویسٹ کرنا ہے، ایک ایک منٹ انویسٹ کرنا ہے اپنی رمضان کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین طریقے سے یہ مہینہ لے کر آئے. میری پیاری بہنوں، چاند کی بھی دعا ضرور پڑھیے گا. اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلامی ربی و ربک اللہ، نا یہ ہے. اور ایک اور بھی دعا ہے اسی طرح کی، تو وہ دعا ضرور پڑھیے گا بہترین طریقے سے. دعاؤں کے ساتھ سارے بچوں کے ہاتھ اٹھوائیے کہ آپ دعا کریں کہ یہ رمضان ہماری زندگی کے بہترین رمضانوں میں سے ایک ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سارے اور رمضان لے کر آئے صحت اور تندرستی کے ساتھ، اور اس وبا سے بھی ہماری جان چھڑائے، اور پھر اپنا رمضان کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی ہمارے لیے لکھ دے. وہ ہے نا، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. بہت پیاری دعا ہے. تو یہ دعائیں مانگیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرے، ہمیں صحت تندرستی دے، ہماری زندگی کو میں برکت دے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے، اور ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے. اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا و نور صدورنا و جلاء احزاننا و ذہاب همومنا و غمومنا. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.